عمومی غلطی میں نے تو دیکھی، آپ نے بھی محسوس کی ہوگی کہ نماز جنازہ کے حوالے سے عام طور پر یہ مسئلہ ہمارے یہاں رائج ہے، بلکہ قبرستان میں بعض جگہ پر دیکھا گیا کہ سامنے جو بورڈ لگایا جاتا ہے جہاں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اس میں بھی یہ غلطی دیکھی جاتی ہے، اس میں بھی یہ غلط طریقہ بتایا جاتا ہے۔ کیا غلط طریقہ؟ نماز جنازہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں 4 تکبیریں اس میں کہنا سنت، 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دوسری تکبیر کے بعد، تیسری تکبیر کے بعد میت کی دعا پڑھتے ہیں۔ اچھا، اگر میت کی دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ خاموش کھڑے رہنا ہے؟ نہیں، اس صورت میں آپ کے لیے علماء نے آسانی رکھی ہے۔ ہمارے دین، ہمارے مذہب میں آسانی شریعت کے اعتبار سے رکھی گئی ہے۔ بہت ساری چیزوں میں آسانی ہمارے یہاں موجود ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، طاقت نہیں ہے، شریعت نے آسانی رکھی، بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ سفر کی حالت میں اگر آپ ہیں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت فرض پڑھ لیجئے۔ تو یہ سب آسانی ہمارے دین نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ تو یہاں بھی آسان طریقہ بتایا گیا کہ میت کی دعا اگر یاد نہیں ہے، کوشش کریں یاد کرنے کی، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب تک یاد نہیں ہوتی ہے، کرنا کیا کہ تیسری رکعت کے بعد دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی۔ الحمد شریف تو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ تیسری رکعت کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ کی دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو تیسری رکعت کے بعد دعا کرنی ہے۔ چوتھی رکعت کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ چوتھی رکعت کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد، چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ اب اس میں جو غلط طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے اور بتانے کس نے یہاں یہ مسئلہ پھیلا دیا، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد جو ہاتھوں کو چھوڑنے والا معاملہ ہے، تو رائج ہمارے یہاں کیا ہے کہ سیدھے جانب جب سلام پھیریں گے تو سیدھا ہاتھ چھوڑیں گے، اور الٹی جانب جب سلام پھیریں گے تو یہ بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں نا، یہی طریقہ ہمارے یہاں رائج کے عمل اسی طور پر کرتے۔ ہم نے بھی بچپن میں یہی سنا، لیکن بعد میں جب دین کا علم حاصل کیا، کتابوں کو پڑھا، تو پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد پہلے دونوں ہاتھوں کو آپ چھوڑ دیں گے، اس کے بعد دونوں جانب سلام پھیریں گے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب یہ ہمیں علم اس کا نہیں تھا، مسئلہ ہم نہیں جانتے تھے، اللہ کے فضل سے آج کی محفل میں ہم شامل ہوئے تو اتنا اہم مسئلہ ہمیں معلوم ہوا۔ تو یہ اس طرح کی محفلوں کی برکت ہے۔ تو چوتھی تکبیر کہنے کے بعد پہلے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا کہ اس کے بعد سیدھے جانب پھر الٹے جانب سلام پھیرنا۔ ایک دوسری غلطی اگر آپ کہیں تو میں نماز جنازہ کے حوالے سے بتا دوں۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں نبی پور میں یہ غلطی رائج ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے سوال کروں گا۔ امام صاحب جب اللہ اکبر زور سے کہتے ہیں تو مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے کہ نماز جنازہ، تو امام کے ساتھ ساتھ مقتدی میں بعض حضرات بھی زور زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہے نبی پور میں یہ طریقہ رائج۔ افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی سنت اور شریعت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ نہیں ہے، سنت طریقہ مقتدیوں کے لیے یہی ہے، امام تو زور سے تکبیر کہیں گے، امام زور سے اللہ اکبر کہیں گے، مقتدیوں کو بس اتنی آواز میں اللہ اکبر کہنا ہے
کہ اگر کوئی شور شرابہ نہیں ہے تو اپنے کانوں تک آواز پہنچے. یہ جو زور زور سے تکبیر کہی جاتی ہے نا، یہ سنت کے خلاف ہے. تو یہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ سنت کے مطابق عمل کریں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلی مرتبہ نماز جنازہ میں شرکت ہوئی تھی تو میں نے یہاں وہ طریقہ بیان کیا تھا، اور اللہ کے فضل سے دیکھا گیا کہ لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا. تو لوگوں کو اگر مسئلہ بتایا جائے تو لوگ عمل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل لوگ دین سے بے راہ ہو چکے ہیں اور دین پر عمل نہیں کرتے. مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، اس وجہ سے بہت سارے لوگ عمل نہیں کر پاتے. تو دو مسئلے آپ نے جانے. نماز جنازہ امام کے پیچھے پڑھیں گے، اللہ اکبر ہمیں زور سے اتنی آواز میں کہنا ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے، اور چوتھی تکبیر کے بعد پہلے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد پھر سلام پھیر لی. یہ سنت طریقہ ہے. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت دلیل احمد نے اس کو ذکر فرمایا.